حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام پڑ پوتے. حضرت یوسف علیہ السلام یہ 12 بھائی ہیں. 10 بھائی یہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک زوجہ سے آپ کے 10 بیٹے اور دوسری زوجہ سے آپ کے 2 بیٹے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ آپ کی دوسری زوجہ محترمہ سے ہیں. بنیامین حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں. انی رأیت 11 کوکبا. بابا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے. میں نے کیا دیکھا کہ 11 ستارے ہیں. والشمس والقمر, اور سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے. اور کیا دیکھا ہے؟ رأیتہم لی ساجدین. میں دیکھتا ہوں کہ یہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. بابا جان اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. اے میرے پیارے لخت جگر, اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا. اب بھائی جو تھے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام مرکز نگاہ ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے محبت کرتے ہیں اور بے حد محبت ہے. اب انہوں نے چاہا کہ یہ بابا جان کی الفت اور محبت, اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ بنیامین اور بالخصوص حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ہے. یہ توجہات, یہ التفات اور یہ محبت, اس کا رخ ہماری طرف ہو جائے. اب آپس میں مشورہ کرتے ہیں بھائی, اور ایک بھائی کہتا ہے کہ یوسف کو معاذ اللہ قتل کر دو. بڑے بھائی کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا. ہاں یوں کرتے ہیں, ان کو بابا جان سے دور کر دیتے ہیں. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اتنی کسی اندھے کنویں میں ڈال دیں گے, کچھ چلتا پھرتا قافلہ ان کو لے جائے گا, اور یوں ان کی زندگی بھی بچ جائے گی اور بابا جان سے بھی دور ہو جائیں گے, اور پھر بابا جان ہمیں ہی محبت اور پیار عطا فرمائیں گے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے بابا جان یہ کیا بات ہے, آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے. آپ کو یوسف علیہ السلام سے پیار ہے, ہمیں بھی پیار ہے. آپ کو الفت ہے, ہمیں بھی الفت ہے. آپ کو یوسف علیہ السلام بڑے عزیز ہیں, ہمیں بھی عزیز ہیں. ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, ہمیں بھی بڑے محبوب ہیں. ہم جاتے ہیں جنگل کی طرف, ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ یہ تھوڑے سے دوڑیں کھیلیں, ہمارے ساتھ جائیں. ہم انہیں سیر و تفریح کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں, آپ اجازت دیں. آپ نے فرمایا نہیں, میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا. عرض کریں کہ بابا جان اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اخاف ان یأکلہ الذئب. مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں بھیڑیا اس کو نہ کھا جائے. کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نحن عصبہ, ہم مضبوط جتھا ہیں, 10 بھائی ہیں, ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے گا؟ نہیں 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 نہیں, ایسا تو ہو نہیں سکتا. بس منت سماجت کی تو آپ نے اجازت دے دی. اب جو ان کا منصوبہ تھا, انہوں نے اپنے منصوبے کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا. اور شام جب ہوئی تو اب آئے وجاؤوا اباہم عشاء یبکون, روتے ہوئے عشاء کے وقت آئے. ہم لٹ گئے, پٹ گئے, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا. فاکلہ الذئب. بابا جان انہیں تو بھیڑیا کھا گیا, اور ساتھ ہی آپ کا جو قمیص تھا وہ اتار لیا تھا انہوں نے پہلے, اس میں بکری ذبح کر کے اس کا خون لگایا, اور کہنے لگے وجاؤوا علی قمیصہ بدم کذب. یہ دیکھیں یہ جو قمیص لے کے آئے ہیں, جھوٹا جو خون وہ لگایا ہوا تھا وہ پیش کیا, اور کہنے لگے یہ ثبوت یہ ہے بھیڑیا نے کھایا ہے. آپ نے فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا, بلکہ یہ تو تمہارے نفس نے گھڑ لیا ہے, یہ تم نے بنا لیا ہے. فصبر جمیل, پس میں تو صبر کروں گا اور صبر ہی بہت پیارا ہے. اور واللہ المستعان علی ما تصفون, جو تم باتیں بناتے ہو نا, اللہ تبارک و تعالی میری مدد کرنے والا ہے ان باتوں پر. اور ساتھ ہی آپ نے کہا وہ بھیڑیا کتنا سمجھدار تھا کہ میرے بیٹے کو تو کھا گیا ہے, قمیص بالکل ٹھیک کا ٹھیک ہے, صرف خون لگا ہوا ہے, قمیص کہیں سے پھٹا ہوا بھی نہیں ہے. اور یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کنویں میں ڈالا, اب وہ روز آتے اور دیکھتے تو ایک قافلہ وہاں سے گزرا, انہیں پانی چاہیے تھا, انہوں نے ڈول ڈالا, کنواں تو بند تھا,
تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ذریعے سے اوپر آ گئے. انہوں نے دیکھا اللہ اکبر، اتنا مہجبین، اتنا خوبصورت، اتنا حسین خوبصورت بچہ کہ اتنا حسن کہ چاند بھی شرما جائے، ایسا حسن. دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے اور سب کہنے لگے یہ تو متاع ہے، یہ تو مال تجارت ہے، ہم جا رہے ہیں مصر اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مال دیا ہے، اس کو ہم جا کے بیچیں گے اور کثیر مال ہمیں ملے گا. یہ تو ایسا حسین و جمیل ہے، ایسا تو ہماری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اتنے میں بھائی دور سے دیکھ رہے تھے، دوڑے دوڑے آئے اور کہنے لگے یہ تو ہمارا غلام ہے، تمہیں چاہیے تو ہم بیچتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند بے قیمت سکوں کی بدلے میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائیوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا اور اب بیچ رہے ہیں، آپ کچھ نہ بولے. اب وہ آپ کو لے کر مصر میں آئے اور مصر میں آپ کی بولی لگتی ہے، اور جو لوگ جنہوں نے دیکھا ہر طرف شہرہ ہو گیا کہ ایسا حسین خوبصورت بچہ ایسا کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے. اب لوگ بولیاں لگا رہے ہیں کون ان کی قیمت دے سکتا ہے. عزیز مصر آیا، اس نے آپ کی قیمت لگائی. قیمت کیا تھی؟ آپ کے وزن کے برابر سونا، چاندی، جواہرات، موتی آپ کے وزن کے مطابق تول کر دیے اور آپ کو اپنے محل میں لے آئے. بھائیوں نے کہاں پھینکا تھا؟ کنویں میں. اور اللہ رب العزت نے کہاں پہنچا دیا؟ بادشاہ کے محل میں. شاہی لباس آپ کو پہنا دیا گیا، اعزاز و اکرام، پروٹوکول، خدام، نوکر چاکر اور بڑا شاہانہ انداز. حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی عزت و اکرام کے ساتھ رکھا. عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کی خوب خیال کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے شاید نفع عطا فرمائے. تو آگے پھر عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کے ذہن میں برائی کا خیال آیا، اور وہ جو اس کے ذہن میں خیال تھا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو محفوظ رکھا اور آپ نے فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی، بے شک وہ عزیز مصر جو ہے وہ میری پرورش کرنے والا ہے اور اس نے مجھے جگہ دی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اور آپ پھر وہاں سے بھاگے. جب بھاگے اسی اثناء میں اس نے آپ کی قمیض کھینچی، پیچھے سے قمیض آپ کی پھٹ گئی، اور جب دروازہ کھلا تو سامنے وہ عزیز مصر کھڑا ہوا تھا. اب وہ عورت جو ہے وہ کہنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اس نے سارا الزام لگا دیا اور کہا کہ انہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا ہے. تو اس وقت ایک گواہ ننھا بچہ اس نے گواہی دی کہ دیکھو اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر تو یہ سچی ہے، اور اگر قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت سچی ہے، اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے. جب دیکھا تو قمیص کہاں سے پھٹا ہوا تھا؟ پیچھے سے. تو عزیز مصر نے کہا کہ یہ تمہاری عورتوں کی چال ہے، ان کیدکن عظیم، اور عورتوں کا مکر جو ہے وہ تو بہت بڑا ہوتا ہے. اب پورے مصر کے اندر شورا ہو گیا کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ تو نوجوان پر فریفتہ ہو گئی ہے. اب بڑے بڑے عمراء کی عورتوں نے اس کو طعن و تشنیع کی کہ تو عزیز مصر کی بیوی ہے، تم نے یہ کیا کیا؟ اب وہ عزیز مصر کی بیوی نے جب دیکھا تو ایک دن اس نے دعوت کا اہتمام کیا اور تمام عمراء کی عورتوں کو بلایا دعوت پر، اور سامنے جو ہے مختلف قسم کے پھل رکھ دیے اور ہاتھوں میں چھریاں چاقو دے دیے، اور ادھر سے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کے سامنے آئیں. یوسف علیہ السلام جمال یوسفی جب ان کے سامنے آیا تو قرآن کہتا ہے کہ حسن یوسف کو جب ان عورتوں نے دیکھا تو کیفیت کیا ہوئی؟ فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے حسن یوسف دیکھا وقطعن ایدیہن، جمال یوسفی میں ایسی غرق ہوئی پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دیں. وقطعن ایدیہن، اپنی انگلیاں کاٹ دیں. وقلن حاش للہ، اور کہنے لگی سبحان اللہ ما ھذا بشرا، یہ تو انسان نہیں ہے، انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے. کیا ہے؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے، ہم تو اس کو انسان مانتی نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو معزز فرشتہ ہے. کیا حسن ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں. تو یہ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ آپ کا حسن تو ایسا ہے، وہاں عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی۔ یا رسول اللہ آپ کو جو دیکھتا ہے اس کے تو کہنے ہی کیا، جس نے دیکھا نہیں ہے آپ کا نام سنا ہے آپ کے نام پر اپنے سر کٹوا دیتے ہیں۔ آپ کی عزت اور ناموس کی خاطر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان یہ ہے۔ اب وہ چونکہ معاملات اس طرح کے ہو گئے تھے، اب عزیز مصر کی بیوی نے عزیز مصر سے کہا کہ اب مجھ پر تہمت لگ چکی ہے، ان کو جیل میں ڈال دو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مالک مجھے اس گناہ سے محفوظ رکھ، ان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھ، اس سے جیل بھلی ہے، مجھے قید خانہ قید منظور ہے، لیکن مجھے ان کے مکر و فریب سے بچا۔ آپ کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں وہاں ہیں، وہاں پر پھر جیل میں آپ کی زندگی کیسی ہے؟ سبحان اللہ، جیل میں تقوی، پرہیزگاری، رب کی یاد، اور پھر وہاں پر دین کی تبلیغ۔ آپ نے قیدیوں کو وہاں پر اسلام کی دعوت دی، ان کی تربیت فرمائی۔ اسی اسنا میں وہاں پر 2 قیدی داخل ہوئے۔ ایک کہنے لگا کہ انی ارانی اعصر خمرہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور سے رس نکال رہا ہوں، اس کی تعبیر کیجئے۔ وقال الآخر، اور دوسرا کہنے لگا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، میں نے یہ دیکھا ہے میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ایک بڑا ٹوکرا ہے اور پرندے آ رہے ہیں اور اس میں سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلی، اس کی آپ تعبیر فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ابھی جو کھانا آئے گا نا، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ اور پھر آپ نے ان کی تعبیر بتائی کہ جس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ انگوروں کا رس نچوڑ رہا ہے وہ آزاد ہو جائے گا، قید سے چھوٹ جائے گا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور بادشاہ کو وہ مشروب پلائے گا۔ اور جو دوسرا جس نے یہ دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا گٹھا ہے اور ٹوکرا ہے، روٹیاں ہیں اس میں اور پرندے اس کو نوچ رہے ہیں، تو اس کو پھانسی دے دی جائے گی اور پرندے اس کی لاش کو نوچیں گے۔ اب وہ دوسرا تھا، اس نے وہ کہنے لگا میں نے تو ایسی بات کر دی ہے، میں نے کوئی خواب واب نہیں دیکھا، میں نے کوئی خواب۔ آپ نے فرمایا اب جو ہم نے کہہ دیا وہ ہو گیا، بس اب یہ ایسا ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، انبیاء کی شان یہ ہوتی ہے، انبیاء کا مقام یہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ نے جب وہ رہا ہوئے تو آپ نے اس سے کہا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ آپ کو 5 سال ہو چکے تھے قید میں، کتنا عرصہ ہو چکا تھا جی؟ 5 سال۔ اب وہ گیا اور وہ جاتے ہی اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا، بھول گیا، یہاں تک کہ 7 سال اور بیت گئے، 12 سال ہو گئے۔ اب بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 گائیں ہیں اور بڑی موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں ہیں، وہ ان کو کھا رہی ہیں۔ 7 بالیاں ہیں جو سبز ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ اس کی تعبیر کرے، کوئی اس کی تعبیر نہ کر سکا۔ وہی جو ساقی تھا وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں اس کی تعبیر کرنے والے، وہ قید میں ہیں۔ وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا یوسف ایھا صدیق، اے یوسف اے سچے۔ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیجئے۔ آپ نے کہا 7 سال ایسے آئیں گے جو بڑے اچھے ہوں گے، تم جو کاشت کرو گے نا اناج، اس کو اس کے خوشے میں رہنے دینا اور جتنی تمہیں ضرورت ہوگی اتنا ہی استعمال کرنا۔ پھر اس کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے، جو تم نے سیو کر کے رکھا ہوگا وہ کھاؤ گے یہاں تک کہ سارا ختم ہو جائے گا۔ پھر 1 سال آئے گا، خوب بارش ہوگی، اللہ تبارک و تعالی خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ بادشاہ نے جب سنا بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا اتنا خوبصورت خواب بیان کرنے والا میرے پاس لے کے آؤ۔ یوسف علیہ السلام کو پیغام ملا کہ آپ کی رہائی کا حکم جاری ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں آتا قید خانے سے جب تک وہ عورتیں میرے بارے میں گواہی نہیں دیں گی کہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ سچے ہیں اور وہ عورتیں جھوٹی ہیں، ان کا مکر ہے، اس وقت تک میں قید سے باہر نہیں آؤں گا۔ تو اس وقت عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی اب تو معاملہ جو ہے وہ کھل چکا ہے، عیاں ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگی انا راودتہ عن نفسی، میں نے ہی ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، قصور میرا ہے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یہ تو سچے ہیں۔ پھر آپ بڑے اہتمام کے ساتھ جیل سے باہر آئے، آپ کا بڑا شاندار استقبال کیا گیا اور بادشاہ نے اپنے پاس بٹھایا۔ پھر خزانے کی ساری چابیاں آپ کو دے دی گئیں اور بادشاہ نے کہا جو کچھ میں نے دیکھا اس کی تعبیر جو ہے اب سارے معاملات آپ کے سپرد ہیں،
اب آپ نے بڑے بڑے وہاں پر گودام بنوائے اور جو بھی فصل ہوئی وہ آپ پرچیز کرتے رہے اور ان گوداموں کے اندر سٹور کرتے رہے۔ 7 سال گزر گئے اور جب قحط کے 7 سال آئے، اب کیا ہوا؟ لوگوں کو اناج چاہیے، وہ آپ کے پاس آئے، پیسہ ان کا سارا وہ ختم ہو گیا۔ اگلے سال پھر انہوں نے اپنی جائیدادیں بیچ دی، پھر اس کے بعد اپنے مکان بیچ دیے، پھر یہاں تک جو ان کے پاس سونا چاندی تھے سارے دے دیے۔ یوں سال آتے رہے، ان کی ساری پراپرٹی سارا مال بکتا رہا، یہاں تک کہ اپنی اولاد بھی دے چکے۔ آخر میں وہ کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام سے، جو کہ اب عزیز مصر بن چکے ہیں، کہنے لگے اب تو ہماری جانیں ہیں، ہم رہ گئے، ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے۔ اور سارے کے سارے اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام ہو گئے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ مصر میں آپ غلام بنا کر لائے گئے تھے، آپ کی بولی لگی تھی، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مصر کو آپ کا غلام بنا دیا۔ ساری زمینیں، ساری جائیداد، سارے مالک، ساری چیزیں، اس کے مالک کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ رب کی تدبیر دیکھیں، رب کی مشیت دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں کیسے فرماتا ہے، کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اب کنعان میں بھی قحط پڑا، بھائی آئے، آپ نے بھائیوں کو دیکھا، پہچان لیا، پاس بٹھایا، بڑی تکریم کی، حالانکہ جو کچھ کیا تھا آپ کے ذہن میں تھا، لیکن آپ نے کچھ نہ کہا کہ میں یوسف ہوں، بتایا تک نہیں، بلکہ بڑی مہمان نوازی کی اور خوب غلہ بھر کے لیا، اور کہا ایک بھائی آپ کا اور تھا، اسے نہیں لائے؟ کہنے لگے وہ ہمارا ایک بھائی ہے، وہ اس کے غم میں ہمارے بابا جان بڑے روتے ہیں، اور وہ اس کا ایک بھائی بنیامین سگا بھائی ہے ان کے، اب وہ ان سے جدا نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا نیکسٹ ٹائم جب آپ لوگ آئیں گے نا، اس کو ساتھ لے کے آنا، میں تمہیں اور زیادہ غلہ دوں گا، لیکن سن لو اگر اس کو نہ لے کے آئے تو پھر میرے پاس نہ آنا، کوئی غلہ نہیں ہے۔ اب واپسی جب پہنچے بابا جان کے پاس تو کہنے لگے کہ عزیز مصر نے تو ہماری بڑی آؤ بھگت کی ہے، بڑا خیال کیا ہے ہمارا، اور دیکھ کے کتنا غلہ دیا ہے، اور ساتھ یہ کہا کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجنا۔ آپ نے فرمایا نہیں، قطعاً نہیں، میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ بڑی منت سماجت کی، جب سامان کھولا، سامان کے اندر جو انہوں نے رقم دی تھی، رقم بھی واپس کی ہوئی تھی، تو کہنے لگے بابا جان دیکھیں بادشاہ کتنا اچھا ہے، ہمیں غلہ بھی دیا ہے اور جو رقم تھی ہماری وہ بھی ہماری لوٹا دی ہے، اب تو آپ لازمی بھیجیں۔ خیر جب انہوں نے بہت زیادہ منت سماجت کی، آپ آمادہ ہو گئے اور فرمانے لگے اس کو واپسی لے کے آنا ہے، میرے ساتھ عہد کرو یہ کہ بنیامین کو واپس لے کے آؤ گے۔ اب عہد کر کے آپ کے پاس آئے۔ اب جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، واقعہ بڑا طویل ہے، آپ نے بنیامین کو بتا دیا کہ انا یوسف، میں یوسف ہوں، مجھے پہچانو۔ اب وہ بھائی دونوں آپس میں گلے لگ کے بڑے روئے، دوسرے بھائیوں کو پتہ نہیں تھا۔ کہا بنیامین نے کہا بھائی جان اب تو میں آپ سے جدا نہیں ہوتا، بس مجھے اپنے پاس رکھیے، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ ایک پیالہ جو تھا سونے کا وہ ان کے سامان میں رکھ دیا گیا۔ جب قافلہ وہاں سے روانہ ہوا تو قافلے والوں کو روک دیا گیا اور کہا، صدا لگائی گئی کہ بادشاہ کا قیمتی پیالہ چوری ہو چکا ہے، اے قافلے والوں تمہارے سامان کی تلاشی لی جائے گی۔ وہ کہنے لگے تم ہمیں چور سمجھتے ہو؟ ہم نبی علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہمارے سامان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، بادشاہ کا حکم ہے، سب کی تلاشی ہوگی۔ اب یوسف علیہ السلام بھی تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا سب کی تلاشی لو۔ پہلے آپ نے باقی بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، کسی کے سامان سے نہ نکلا، اور پہلے آپ ان سے آپ نے جب کہا کہ اگر تمہارے سامان سے نکل آئے تو پھر، تو وہ کہنے لگے ہاں جس کے سامان سے نکل آئے اس کو آپ رکھ لیجئے گا، اپنے پاس روک لیجئے گا۔ آپ نے فرمایا دیکھ لو، کہنے لگے ہاں بالکل صحیح ہے، آپ رکھ لیجئے گا اس کو۔ بنیامین علیہ السلام کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا۔ اب پریشان، اب سارے وہ کہنے لگے کہ حضرت یا ایھا العزیز ان لہ ابن شیخن کبیرہ، ہمارے والد تو بڑے ضعیف اور بوڑھے ہیں، ہم تو منت سماجت کر کے عہد کر کے پکا وعدہ کر کے ان کو لے کے آئے کہ ہم واپس لے کے آئیں گے، ہم کیسے سامنا کریں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ ان کے بدلے میں ہم میں سے کوئی آپ اس کو روک لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، انہی کو روکوں گا، جاؤ یہاں سے۔ اب بڑے بھائی کہنے لگے کہ میں تو اب بابا جان کا سامنا نہیں کر سکتا، تم جاؤ، ارجعوا الی ابیکم، اپنے بابا جان کے پاس جاؤ۔ سارے وہاں آئے روتے دھوتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اچھا چلو اس پر بھی میں صبر کرتا ہوں، فصبر جمیل، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو عنقریب میرے پاس لے آئے گا، ان دونوں کو میرے پاس لے آئے گا، عنقریب لے آئے گا۔ سبحان اللہ، نبی ہے نا، نبی۔
نبی ہیں۔ اور پھر بیٹوں سے کہا کہ بیٹا آپ لوگ مایوس نہ ہو، جاؤ یوسف کو ڈھونڈو اور بنیامین کو لے کے آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اب جب دوبارہ وہ آئے آپ کے پاس تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے خطاب فرمایا اور آپ نے اپنے آپ کو ظاہر فرما دیا اور کہنے لگے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، دیکھو مجھے غور سے، تم جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب وہ کہنے لگے کہ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ آپ نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے دیکھو تو صحیح ہم پر کتنا احسان کیا ہے، تم نے مجھے بابا جان سے دور کیا، کنویں میں ڈال دیا اور مجھے بازار مصر میں بیچا گیا اور اللہ رب العزت نے مجھے مصر کا بادشاہ بنا دیا، یہ رب کا ہم پر احسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے، اللہ رب العزت ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کے دن کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخش دے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیے کتنا ظلم ہوا، آپ کتنی پریشانی میں رہے۔ یہاں میں درس فکر دینا چاہوں گا کہ بھائی بھائی سے ناراض ہے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، بلکہ والدین اولاد سے، اولاد والدین سے ناراض ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے تو اتنا بڑا دیکھیں کتنا صدمہ پہنچا، لیکن معاف فرما دیا۔ معاف کر دو بھائی کو معاف کر دو، بہن کو معاف کر دو، اولاد کو معاف کر دو۔ باپ کے ساتھ کیا آپ لوگ لڑائی کرو گے؟ والدین تو اگر ڈانٹ بھی دیں تو والدین کا حق ختم نہیں ہوتا، اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ بتانے لگے کہ بابا جان تو آپ کی جدائی میں روتے رہے، اس قدر روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ میرا قمیص لے جاؤ اور بابا جان کی آنکھوں پہ لگاؤ، اللہ رب العزت ان کی آنکھوں کو روشن فرما دے گا، اور بابا جان کو سارے گھر والوں کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اب وہاں سے یہ چلے اور ادھر یعقوب علیہ السلام اپنے پوتوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے نواسوں کے پاس، پوتوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہاں سے وہ ابھی مصر سے چلے ہیں اور یہ کنعان میں ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی، وہ کہتے ہیں بابا جان یوسف؟ کون سا یوسف؟ کہاں یوسف؟ آپ تو ابھی تک ان کی محبت میں وارفتہ ہیں۔ اور پھر جب وہ قافلہ پہنچا اور وہ قمیص آپ کے چہرے سے لگایا گیا، آپ کی آنکھیں روشن ہو گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بینائی کو لوٹا دیا، تو آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میرے بیٹوں سے ملا دے گا، اور فرمایا کہ اے میرے بیٹو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ انہوں نے آپ سے معافی طلب کی اور آپ نے ان کو معاف فرما دیا۔ پھر آپ یعقوب علیہ السلام اور آپ کے گھر والے سارے کے سارے مصر میں آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا۔ پھر آپ کے 11 بھائی اور آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کی حقیقی والدہ تو وفات پا چکی تھیں، یہاں اس سے مراد آپ کی خالہ ہیں یا دوسری آپ کی والدہ ہیں، وہ آپ کے لیے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ سجدہ جو تھا عبادت کا نہ تھا بلکہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، اس وقت یہ جائز تھا، لیکن امت مصطفیٰ میں یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا، اور آپ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر! آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو ہی دنیا میں اور آخرت میں میرا مددگار ہے، توفنی مسلمہ، مجھے حالت اسلام پر موت دینا، والحقنی بالصالحین، اور اپنے جو قرب خاص کے لوگ ہیں، صالحین ہیں، یا اللہ مجھے ان میں شامل فرمانا۔ اللہ کے نبی ہو کر یہ دعا مانگ رہے ہیں تو ہمیں کتنی زیادہ یہ دعا مانگنی چاہیے؟ اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ سبحان اللہ، احسن القصص، کتنا خوبصورت واقعہ ہے، کتنی اس کے اندر ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔